تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن یا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں سے مس نہ ہو، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اور اپنے گروپس میں شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بینیفٹ ہو۔ ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے فنڈامنٹل آف اسلام، ماڈیول نمبر 1 ہے ہمیں اسلامک کانسیپٹ آف ورشپ، یعنی اسلام میں عبادات کا تصور۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جو نکلا ہے لفظ عبد سے۔ عبد کا مطلب ہے غلام یا نوکر۔ اس کا مطلب لغت میں لغوی معنی ہے اس کا بندگی، اور لغت کے لحاظ سے اس کا معنی ہے عاجزی اور انکساری۔ تو یہ ایم سی کیو اس کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب کون سا مطلب کس ورڈ کے ساتھ ہے تو اس کو آپ نے دھیان سے دیکھ لینا، ساتھ ساتھ ہائی لائٹڈ کو آپ لوگوں نے یاد کرتے جانا ہے۔ اصطلاحی طور پر عبادت اس عمل کا نام ہے جو کسی کو اپنی عاجزی اور عزت کا اظہار کرتے ہوئے صرف اس عقیدے کے ساتھ انجام دیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اہم عبادات ہیں، اور حدیث میں ان عبادات کو اسلام کی 5 بنیادی ستون کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 5 بنیادی ستون کون سے ہیں؟ پہلے تو اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، حج کیا جائے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں۔ ہر آسمانی مذہب کا ایک خاص تصور عبادت ہوتا ہے جو وقت اور جگہ تک محدود نہیں ہوتا۔ جس لائک کرسچن چرچز میں پڑھتے ہیں، جو سکھ ہیں وہ گردواراز میں اپنی عبادات کرتے ہیں، جیوز چرچز میں جاتے ہیں، ہندوز اپنے ٹیمپلز میں جاتے ہیں، لیکن اسلام کا جو کانسیپٹ آف ورشپ ہے یہ بہت زیادہ براڈ ہے، یہ انتہائی وسیع ہے اور مکمل ہے، اس طرح سے کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے روزی کمانا، حلال وے میں یعنی روزی کمانا، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت اور بے حیائی سے بچنا، یعنی یہ ساری چیزیں آتی ہیں اسلام میں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب بھی عبادات ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی کے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا، یہ خالی نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا جاگنا، سونا، کھانا شریعت کے مطابق ہو تو یہ سب کس میں آئے گا؟ یہ سب عبادات میں آئے گا۔ اور کچھ مذاہب میں جیسے بدھ مت ہے، رہبانیت کا تصور ہے جس میں دنیا سے الگ رہ کر عبادت کی جاتی ہے۔ اسلام نے رہبانیت کو ناپسند فرمایا ہے اور فرمایا جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے وہ بہترین شخص ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں رہبانیت کو منع کیا گیا ہے اس لحاظ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہو لیکن دنیا میں رہ کے اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اس اللہ تعالیٰ کے رشتے کو بھی قائم کرو۔ ایک بار کیا ہوا، 3 صحابی کرام امہات المومنین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ امہات المومنین کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ٹھیک ہے، ان کی بیویوں سے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پوری بتا دیں، یعنی ان کی ڈیلی روٹین کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے کہ میرے سارے جو گناہ ہوں وہ معاف ہو جائیں، یعنی آج تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے۔ اور ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا، اور تیسرے نے کہا اس نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا تو انہوں نے ان سے کہا میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، مگر میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو میری سنت سے منہ موڑتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ماڈیول نمبر 1 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی کیوری آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو آپ کے آنسرز مل جائیں گے as soon as possible۔ دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔